ظلم کی ایک کہانی. جی ہاں ناظرین, سوشل میڈیا پہ وائرل کہانی شروع ہوتی ہے. سمیرہ نام کی خاتون کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا کردار اس کہانی, اس کرائم سٹوری میں ہے الشبا, اور تیسرا کردار آگے چل کے آپ کو ریویل کریں گا. کہانی یہ ہے کہ ایک جو الشبا ہے اس کی دوست ہوتی ہے سمیرہ, جو ایک ڈائیورسی ہے جس کے 3 بچے ہیں. الشبا سمیرہ کو کہتی ہے کہ تم میرے پاس لاہور آ جاؤ, کب تک اپنے بھائیوں کی کمائی پہ پلو گی, تم لاہور آؤ, تمہارے لیے میں نوکری کا بندوبست کرتی ہوں. ایک گاؤں میں رہنے والی عورت, اس کو اپنی اولاد کے لیے اور کیا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. الشبا کو کہا کہ ہاں بھی میرے لیے نوکری کا انتظام کرو. ناظرین 2 ہفتے کے بعد الشبا کہتی ہے کہ تمہاری نوکری ہو گئی ہے, تم آ جاؤ. سمیرہ آتی ہے. جب سمیرہ آتی ہے تو سمیرہ کی تنخواہ لگتی ہے 5-7 ہزار روپیہ. ایک گاؤں میں رہنے والے انسان کے لیے 5-7 ہزار روپیہ, وہ صد شکر کرتی ہے کہ میری نوکری ہو گئی. سمیرہ نوکری کرتی ہے, پیسے بناتی ہے, اور پھر اپنی کیونکہ دوست کے گھر رہتی ہے, دوست کے گھر سے نکل کے وہ ایک اپنا رینٹ کرتی ہے مکان. گھر واپس جاتی ہے, اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب میں اتنی سٹیبل ہو گئی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی, لیکن میری جو چھوٹی بہن ہے 16 سالہ, اس کا میں نام نہیں بتاؤں گا, اس کو بھی لے کے میں لاہور جاؤں گی. چلو جب میں نوکری پہ جاؤں گی تو میری اولاد کے پاس میری ایک بہن ہوگی. ناظرین وہ جو 16 سالہ بہن تھی وہ مینٹلی ریٹارڈ تھی, مینٹلی ڈسیبل ہوتی ہے. سمیرہ اس کو گھر لاتی ہے. ناظرین 2 مہینے کے بعد, جی ہاں صرف 2 مہینے کے بعد اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے. ایک دن وہ بچی گھر میں بے ہوش ہوتی ہے, سمیرہ اس کو اسپتال لے کے جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی مبارک ہو, آپ کی بہن 7 مہینے کی پریگننٹ ہے. کون ذمہ دار ہے؟ 7 سال. اللہ اکبر. دیکھیں بہت ہی افسوسناک یہ اپنے رودات سنائی ہے. ساتھ یہ وہ ہے جو ٹی وی پہ آ گئی. نہ جانے کتنی بچیاں جو ہیں وہ جن کے جو ہیں اجڑ جاتے ہیں, جن کے نصیب خراب ہو جاتے ہیں, جن کی گودیں جو ہیں وہ اجڑ جاتی ہیں. ساتھ آپ کو پتہ ہے اس کا گناہ گار کون ہے؟ الشبا کا شوہر, اس کی دوست کا شوہر جو ان کے گھر آتا تھا. اس بچی کے جو بھتیجے بانجے تھے ان کو پیسے دیتا تھا, جاؤ دکان سے چیز لاؤ, اور پھر اس بچی کے ساتھ زنا کرتا تھا. جس بچی کو کچھ سمجھ ہی نہیں. افسوس تو تب ہوا جب سمیرہ نے اس بچی سے کہا یہ تمہیں کون پریگننٹ کر گیا ہے, مجھے بتاؤ. تو اس بچی نے کہا ہاں کیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اس کو بچوں کی طرح بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اب بتاؤ. پھر اس نے کہا جی وہ انسان آتا تھا میرے ساتھ تو اس نے یہی کیا ہے. ساتھ ایسی کتنی بچی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے صرف یہ مان کے کہ وہ معذور ہے. بالکل بہت افسوس ہے. اور یہ جو MR بچے ہوتے ہیں یا سلو لرنر بچے ہوتے ہیں, یہ تو بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں. ساتھ آپ پڑھاتے رہے ہیں ایسے اداروں میں, آپ کو پتہ ہے اسپیشل بچیاں ایسے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو انکلوتھ کر لیتے ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی. بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, پیار کے بھوکے ہوتے ہیں, بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, کھچے چلے آتے ہیں آپ کے پیار کے پیچھے. بس یہی اس بیچاری کا قصور تھا. اس کو اب ساتھ جو کیس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ الشبا سمیرہ کو اپنی دوست کو کہتی ہے کہ میں نے تم پہ رحم کیا, میں نے تم پہ خدا ترسی کی, میں تجھے گاؤں سے اٹھا کے پنڈ چوں کٹ کے میں تینوں لاہور شہر چ لے کے آئی, تو کسے ٹکے دی نہیں سی, تیری نوکری کرائی, تے ہن تو میرے بندے تے الزام لا رہی ہیں. میڈیکل ہو چکا ہے, اس کا بندہ مان بھی گیا ہے کہ جی ہاں میں نے پریگننٹ کیا. ساتھ اس MR بچی کا مستقبل کیا ہے؟ 7 مہینے کی پریگننٹ کا ابورٹ بھی نہیں کروایا جا سکتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے ابورٹ نہیں ہو سکتا. وہ بچہ دنیا میں آئے گا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ سے ایک تو اب بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں, بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ اس بات پہ, یا تو ایموشنل ہوا جائے یا میں اس کا کتھارسس کروں. یہ پنجاب میں واقع ہوا ہے. جی لاہور میں. سر یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. یہ میں ہماری جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے, میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ CCD کے لوگوں کو کہیں کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہ شوٹ کر دیا جائے. ساتھ ایسے لوگ نہ صرف انسان, کیا درندے تو چھوٹا ورڈ ہے, بلکہ یعنی اگر ایک بندہ مان گیا ہے
اور اس عورت کا بھی وہی حق ہے جو ایک کاسٹریشن کی سزا ہوتی ہے، میرے خیال ہے اس کو بھی نا کوڑے مارنے چاہیے. ساتھ یعنی کیا اس عورت کو بھی کوڑے مارنے چاہیے جس نے ڈی این اے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی تو نہیں من رہی کہ وہ نہیں کویا تے وہ کمپ آ گیا تے تینوں پھر بھی شرم نہیں آئی. ساتھ ایسی بہت سارے اسپیشل بچے ہیں جو بیچارے ایم آر ہیں، جو ذہنی معذور ہوتے ہیں، جن کو اچھائی برائی کا کچھ علم نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم ایسے بچوں کی زندگیوں کو بچا سکیں؟ یہ تو یار پھول ہوتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا. اور ایسے کتنے کتے بھیڑیے ہیں وہ لوگ جو ایسے بچے بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. میں مدثر، ایک تو دوست یاری کا جو کلچر ہے اس نے بڑا کچھ ڈالا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو دور چل رہا ہے اس میں لیسبینزم کا بھی کلچر چل رہا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوتی ہے. اور یہ جو دور چل رہا ہے اس میں اگر آپ دوست پہ ٹرسٹ کریں گے اور دوست آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا ہومو سیکشول نکلتا ہے یا آپ کی جو دوست ہے وہ لیسبین نکلتی ہے، تو یہ کس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں؟ اور مجھے ہی سمجھ یہ نہیں آتی کہ انفارچونیٹ ہے بہت ایک ڈسیبل بندہ جس کو اتنے مسائل ہوتے ہیں، ملٹیپل ڈسیبل آپ بتا رہی ہیں، جو مینٹلی ڈسیبل، مینٹلی فٹ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. یعنی اس کو ٹافیوں بسکٹ کی جگہ اس کو دوائی کھلا کے اس کو بے ہوش کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو ہوش میں نہیں ہے تو اس کو یعنی زد و کوب کیا گیا، نہ جانے کیا 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 ہوگا. تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو کہوں گا کہ دیکھیں، اور آپ بھی ماں ہیں، آپ بھی نانی ہیں، آپ بھی بیٹی ہیں، اور آپ بھی ایک دل رکھنے والی خاتون ہیں. بالکل ایسے اساتذہ صاحب. اور یہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو تو جو ہے نا وہ اس کی زندگی کو اب ختم کر دینا چاہیے. نہیں بالکل. یہ جو سمیرہ کیا نام، الشبا، جی الشبا کا میاں، الشبا کے میاں کو تو چھوڑیں نا، اب وہ تو ختم ہی ہے نا، وہ تو مان گیا نا، ڈی این اے ہو گیا. الشبا کو بھی چھتر مارنے چاہیے. میرا خیال ہے CCD کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں عورتیں بھی ہونی چاہیے جو ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو پیچھے مارے، چھتر کوڑے مارے ان کو کہ تینوں نظر نہیں آ رہا، پھر بھی تو گلا کر رہی ہیں. تو میں تو کہوں گا مریم نواز صاحبہ سے یہ عورتوں کو بھی چھتر مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی بہت لگام، یہ ذرا سی بات پہ ہراسمنٹ کا کیس کر دیتی ہیں. الزام لگانا بہت آسان ہے. بالکل ایسی ہے ناظرین. ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لاہور جیسے شہر میں ایک مینٹلی ریٹارڈ، ایک مینٹلی ڈسیبل بچی کے پہلے ساتھ بچے کو مار دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی. پھر وہ عمران خان کی محبت میں ایک بچہ مرا جا رہا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، عمران خان نے کیا کیا، پھر عمران خان نے کیا کیا. جی. تو یہ ایسے بچے جو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، دکھ واقعی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اسپیشل ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ایسے بچوں کو اجاڑیں نہ، برباد نہ کریں. پتہ نہیں وہ اپنی زندگیاں کیسے گزارے ہوتے ہیں. اب وہ تو حوث کا پجاری تھا، وہ تو لالچی بغیرت انسان تھا. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم تمام ایسے ہوس کے پجاری لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ باز آ جاؤ. میں تو صرف آپ یہ جو پیغام دے رہے ہیں آپ اس میں فیمیل کا بھی ذکر کریں. جی بالکل. ایسی فیمیل کو بھی شٹ اپ کال دینی چاہیے، چھتر مارنے چاہیے. مولا بخش جو ہے نا وہ سے ابھی قیامت نہیں آ گئی، آپ لوگوں نے تو قیامت ظاہر کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر یہاں پہ بچیوں کے ساتھ، نہ صرف بچیاں بلکہ اسپیشل بچوں کے ساتھ یہ کرتوت ہو رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ناظرین بڑھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، بڑھ کے ہمارا ساتھ دیں، ہماری آواز بنے تاکہ وہ جو مجرم ہے اس کو کیسر کردار تک پہنچایا جا سکے. آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے ساتھ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.